Mona. So, ہم آپ سے مشکور میں کہ آپ موجود ہمارے پریس کانفرنس کو کوریج کرنے کے لیے آئے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز معزز ساتھی 23 مئی اور دیگر سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں اور شام کو پاکستان کے علاقے سے حراست میں ساتھ رہی ہے اور اگلے دن 24 مئی 2014 کو پولیس کی طرف سے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے یہ خبر نشر کرنی کہ اس پرنٹی میں دوران آپریشن سے لوگ کشام کو حراست میں بعد میں کشام کو چھوڑ دیا گیا لیکن عنایت اللہ اور اپنی فتح لاحق سیکورٹی حراست میں ہے. یعنی آج کے دن عنایت اللہ بن مرزئی اور فتح بن مرزئی کی جبری شہری کو 10 سال مقابلے ہوتے ہیں. معزز ساتھی حضرات, اس دوران لاپتہ افراد کے حوالے سے بنائی کی کمیشن میں عنایت اللہ بن مرزئی اور فتح بن مرزئی کا کیس چلتا رہا. کمیشن کے سامنے عنایت اللہ اور فتح کی جبری کمیشن کے ناقابل تردید شواہد پیش ہوئے. کمیشن آرڈر پاس کیا کہ سیکورٹی اداروں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عنایت اللہ بن مرزئی اور فتح بن مرزئی کو پوری لاپتہ کر کے اپنی حراست میں غیر قانونی طریقے سے رکھا گیا ہے. اور 3 فروری 2023 کو کمیشن نے باقاعدہ عنایت اللہ بن مرزئی اور فتح بن مرزئی کے حوالے سے پروٹیکشن آرڈرز بھی جاری کر دیے ہیں کہ سیکورٹی ادارے عنایت اللہ بن مرزئی اور فتح کو کمیشن کے سامنے پیش کیا. عنایت اللہ بن مرزئی اور فتح بن مرزئی کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد کمیشن کے سامنے پیش کیا جا رہا اور نہ ہی ہمارے لاپتہ پیاروں کے حوالے سے معلومات فراہم کی جا رہی, جس کی وجہ سے ہمارے خاندان شدید ذہنی غم و اذیت میں مبتلا ہے. اس دوران عنایت اللہ بن مرزئی کی والدہ اور فتح بن مرزئی کے والدین اپنے بیٹوں کی جدائی کا غم دل میں لے کر اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں اور ہمارا خاندان بھی ان کی چھوٹی موسیقی کی وجہ سے غم و اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں. معزز ساتھی حضرات, حکمرانوں اور ملکی اداروں کے سربراہوں کی طرف سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ملک میں جس کسی کے ساتھ ظلم ہو وہ پرامن اور آئینی طریقے سے انصاف کے حصول کے لیے جدوجہد کرے, اسے انصاف ملے گا اور اس کی داد رسی ہوگی. ہم بھی ان 10 سالوں سے اپنے لاپتہ پیاروں کے حوالے سے آئینی جدوجہد کر رہے ہیں اور بار بار یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے لاپتہ پیاروں پر کوئی الزام ہے تو انہیں منظر عام پر عدالت میں پیش کیا جائے. اگر وہ ریاست کے مجرم ہیں انہیں عدالت کے ذریعے سزا دی جائے اور اگر بے قصور ہے تو انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے. اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ہمیں ان کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ان 10 سالوں میں ہماری پرامن اور آئینی طریقے سے کے باوجود ملک میں کسی نے یہ گوارا نہیں کیا ہے کہ ہمیں ملکی قوانین کے تحت انصاف فراہم کریں. اور جس ساتھ کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے توسط سے اور ملکی اداروں کے سربراہوں سے اپیل کرتے ہیں کہ عنایت اللہ بن مرزئی اور فتح بن مرزئی پر کوئی الزام ہے انہیں منظر عام پر لا کر عدالت میں پیش کیا جائے. اگر بے قصور ہیں تو فوری طور پر رہا کیا جائے. اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ہمیں ان کے بارے میں معلومات فراہم کر کے اس کی خود کو اذیت سے نجات دلائی جائے. صورت ہم اپنے پیاروں کی علم بازیابی کے خلاف عید کے بعد ضلع مستم میں کوئٹہ کی کراچی روڈ پر ان کی بازیابی تک کروا دیں گے اور اس دھرنے کو کامیاب کرنے کے لیے ہم بلوچ قوم اور ہر ایک متبع فکر کے پاس جا کر ان سے اپیل کریں گے اور ہمارے احتجاج میں ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کا زیادہ ذمہ دار حکمران اور ملکی اداروں کے سربراہان کو. موجود ساتھی حضرات, ہم وائس فار بلوچ مسلم پرسنس کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عنایت اللہ بن مرزئی اور عبدالفتاح بن مرزئی کو اگر کوئی الزام ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. اگر وہ بے قصور ہے تو ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. دوسری بات جو میرے بہن نے عام پر کی کہ عید تک ہم لوگ انتظار کریں گے. اگر عنایت اللہ بن مرزئی اور عبدالفتاح بن مرزئی کو بازیاب نہیں کیا گیا تو ان کے حوالے سے ضلع مستون میں
کوئٹہ ٹو کراچی روڈ کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کیا جائے گا. تو ہم تنظیمی سطح پر ان کی اس احتجاج کی حمایت کریں گے. اور اس کے علاوہ معزز صحافی حضرات, جس طرح پریس کانفرنس میں ذکر کیا گیا کہ گزشتہ 10 سالوں سے ملکی قوانین کے تحت آئینی طریقے سے عنایت اللہ بنگزئی اور عبدالفتاح بنگزئی کے اہل خانہ سمیت بہت سے جتنے بھی لاپتہ افراد کے اہل خانہ ہے وہ پرامن اور آئینی طریقے سے جد کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جس طرح عنایت اللہ بنگزئی اور عبدالفتاح بنگزئی کے حوالے سے پریس کانفرنس میں وہ کٹنگ بھی لگے ہوئے ہیں جن میں حکومتی اداروں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ عنایت اللہ بنگزئی, عبدالفتاح بنگزئی اور بشام کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد بشام کو رہا کیا گیا, لیکن عنایت اللہ بنگزئی اور عبدالفتاح تاحال لاپتہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں شواہد کمیشن کے سامنے جتنے بھی شواہد آئے تو کمیشن مجبور ہو کر انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے. تو ملکی قوانین کے رول سے اگر دیکھا جائے جہاں کسی چیز میں پروڈکشن آرڈر جاری کیا جاتا ہے تو وہاں ریاست کے تمام اداروں کی یہ آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پر فوری طور پر عمل درآمد کرے. 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, اب تک اس پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو ہم تنظیمی سطح پر یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عنایت اللہ بنگزئی اور عبدالفتاح سمیت جتنے بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے ہیں ان پر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت فوری طور پر عمل درآمد کرائے. اور دیکھیں اب پوزیشن یہ ہے لاپتہ افراد کے لواحقین کے کہ وہ انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے اداروں کے دروازوں کو کئی سالوں سے دستک دیتے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف صوبائی گورنمنٹس اور وفاقی گورنمنٹس تک انہوں نے اپروچ بھی کی اور تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلے کو ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نہ حکومتی سطح پر نہ انصاف کے فراہمی کے لیے جو بنائے گئے ادارے ہیں انہوں نے لاپتہ افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور نہ ہی جو جبری گمشدگیوں کے روک تھام میں اپنا کردار ادا کیا ہے بلکہ لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹرز میں قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہے. تو ہم تنظیمی سطح پر ریاستی اداروں اور حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب لاپتہ افراد کے لواحقین سمیت آرگنائزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پرامن طریقے سے آئینی طریقے سے کئی سالوں سے ہم لوگ احتجاج کرتے آ رہے ہیں. اب اگر لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوں گے تو وہ جس طرح موجودہ پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا کہ عید کے بعد کوئٹہ ٹو کراچی روڈ کو بلاک کریں گے. تو اس کے بعد ہم تنظیمی سطح پر بھی ایک احتجاجی شیڈول کا اعلان کیا جائے گا. اس میں تمام بلوچستان کے جو اضلاع ہے ان کے جتنے بھی لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں ہم ان سے میٹنگ کر کے باقاعدہ اس کے بعد ہر ضلع میں لاپتہ افراد کے لواحقین آ کے روڈوں پر بیٹھیں گے اور وہ دھرنا دیں گے اور اپنی پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کریں گے. اس کے بعد جو بھی حالت ہو گیا اس حالت کا ذمہ دار ریاستی ادارے اور یہاں کے انصاف کی فراہمی کے لیے بنائے گئے ادارے ہوں گے. شکریہ. Thank you.